بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اصحاب الفیل کا یہ عبرتناک واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس واقعے کے 40 یا 50 دن کے بعد ہوئی۔ اصحاب الفیل کا یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی میں محصر نامی مقام پر پیش آیا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے جانب سے ابرہہ ملک یمن کا حاکم یعنی گورنر مقرر کیا گیا، اور ابرہہ کٹر عیسائی تھا۔ اس کے عزائم میں یہ بات شامل تھی کہ سارے عرب کو عیسائیت میں تبدیل کر دیا جائے، اس طرح کہ مکہ مکرمہ کی عالمی و مرکزی حیثیت بھی ختم ہو جائے۔ اسی مذہبی جنون میں اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک شاندار گرجا گھر بنایا جس کی نظیر اس وقت دنیا بھر میں نہ تھی۔ مؤرخی سحیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابرہہ نے اس کی تعمیر پر یمن کی بے اندازہ دولت اور بے شبہ زر و جواہرات صرف کیے۔ یہ قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی بہت ہی خوبصورت طویل و عریض عمارت تھی۔ یہ عمارت عجیب و غریب نقش و نگار سے منقش، جواہر و ریزوں سے مزین، ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی نفیس جالیاں اور سونے اور چاندی کے اوراق سے در و دیوار کو سجایا گیا تھا۔ اس عمارت کے بنانے سے ابرہہ کا یہ مقصد تھا کہ یمن کے اور عرب کے لوگ جو ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس بنائی ہوئی عمارت یعنی گرجا گھر سے متاثر اور مرعوب ہو کر کعبۃ اللہ کی بجائے اس عمارت کا طواف اور حج کریں۔ کچھ عرصے بعد اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا، اب یمن سے کوئی شخص بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے گا۔ ایسا شخص اس گرجا گھر میں آئے اور عبادت کرے اور اس کا طواف کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیمی اور کعبۃ اللہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس لیے قریش کے کئی قبائل میں اس اعلان کی وجہ سے سخت و غم و غصہ کی لہر پیدا ہو گئی۔ اگرچہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر اور عبادت کا مرکز خیال کرتے تھے۔ مؤرخ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ابرہہ کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب تاجر نے کسی نہ کسی طرح اس کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریش نے کیا تھا۔ مقاتل بن سلیمان کی روایت میں ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس گرجا گھر میں آگ لگا دی تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو تو کوئی تعجب خیز بات نہیں، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز اور مفسدانہ تھا، اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی یا چند نوجوانوں کا مستعل ہو کر کلیسا کو گندہ کر دینا یا اس میں آگ لگا دینا ناقابل اہم بات نہیں ہے۔ لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ عرب کے چند مسافروں نے کلیسا کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تھی جہاں ان کا قیام تھا۔ اتفاقاً ہواؤں کی لہر سے آگ کلیسا میں جا گری اور کلیسا جل گیا۔ ابرہہ کو جب اطلاع ملی کہ خانہ کعبہ کے ماننے والوں نے یہ حرکت کی ہے تو غیظ و غضب میں یہ عہد کیا کہ اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک خانہ کعبہ کو ڈھا نہ دوں۔ وہ وقت
سن 570 یا 571 کا تھا کہ ابرہہ نے اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی کہ وہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے حجاز یعنی عرب جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نجاشی نے اس کو اجازت دے دی اور اس کی مدد کے لیے خاص طور پر اپنی فوج کا سب سے طاقتور اور بلند بالا ہاتھی ابرہہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، اور اس ہاتھی کی مدد کے لیے مزید 7-8 ہاتھی اور دیے۔ ابرہہ 60,000 فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب عرب میں اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ عربوں کے کئی سرداروں نے ایک کے بعد ایک ابرہہ سے راستے میں ہی جنگ کی، مگر ان میں سے ہر ایک کو ابرہہ نے شکست دے دی اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھتا گیا۔ پھر جب یہ ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے پچھلے قبائل کی جنگ ابرہہ کے فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور ابرہہ سے گزارش کی کہ وہ ان کے مشہور معبود لات کا مندر تباہ نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو ایک آدمی فراہم کر دیتے ہیں جو قریب کے راستے سے آپ کو مکہ تک لے جائے گا۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی، مگر اللہ کی رضا یہ تھی کہ وہ راستہ بتانے والا آدمی ابرہہ کا ساتھ دینے کے لیے نکلا تو صحیح، مگر راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ ابرہہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے اس جگہ چھاپا مارا جہاں قریش کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ نے تمام اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک سفیر یعنی پیغام پہنچانے والا شہر مکہ کی طرف روانہ کیا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم لوگ جنگ نہ کرو تو میں تمہارے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور اس سفیر کو یہ بھی ہدایت دی اگر ان کے سردار مجھ سے بات کرنا چاہے تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے سردار ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ سفیر نے ان سے مل کر ابرہہ کو پیغام پہنچایا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں قطعاً ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ سفیر نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلے اور اس سے بات کرے۔ حضرت عبد المطلب اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب اس قدر پروقار آدمی تھے کہ ابرہہ ان کو دیکھ کر متاثر ہو گیا اور اپنی جگہ سے اتر کر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات نے، آپ کے مطالبے نے تو آپ کی قیمت کو میری نظر میں کم کر دیا ہے، اور آپ اس گھر یعنی کعبہ کے جو آپ کے آبائی دین کا قبلہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں۔ رہی بات خانہ کعبہ کی تو اس کا ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو حضرت عبد المطلب کی یہ بات بہت معمولی سی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا تمہارا رب اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہارا اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس چلے آئے اور سیدھے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور چوکھٹ کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ ان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی تھی۔ یہ سبھی لوگ مل کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں کتب تاریخ میں منقول ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھی تمام اہل مکہ کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے تاکہ وہ ابرہہ اور اس کے لشکر سے محفوظ رہیں۔ اس دن کے بعد وہ دوسرا دن تھا جب ابرہہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا وہ خاص ہاتھی جو بہت طاقتور اور بلند و بالا تھا اور سب سے آگے تھا، اچانک بیٹھ گیا۔ اس کو پھر سے چلانے کی کافی کوشش کی گئی، تیر سے کچوکے دیے گئے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور جب اس کو دوسری سمت میں چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکہ مکرمہ کی سمت موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا، کسی طرح آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں آسمان پر پرندوں کی قطاریں نظر آئی، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں چنے یا مسور کے دال کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 کنکریاں پنجوں میں تھی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان پرندوں کے بدن کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے اور پنجے سرخ تھے، ان کی آواز بھی ایسی تھی کہ سن کر دل کپکپا جاتے تھے۔ پرندوں کے اس جھنڈ نے ابرہہ کے لشکر پر پتھروں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ پتھر گرتے جسم سے پار ہو جاتے اور جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ کنکری لگتے ہی گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھی۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا۔ پورے لشکر میں افراتفری پیدا ہو گئی، لشکر کے لوگ یمن کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ وہ آدمی جس کو ابرہہ رہنما کے طور پر یمن سے ساتھ لایا تھا، اس کو تلاش کر کے ابرہہ نے اس سے درخواست کی کہ واپسی کا راستہ بتائیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب ہے کہ اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ اللہ تعاقب کر رہا ہے اور نکھٹا ابرہہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اس بھگدڑ میں یہ لوگ گر گر کر مرنے لگے اور مر مر کر گرتے جاتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ ایک بڑی تعداد تو وہیں ہلاک ہو گئی اور کچھ بھاگتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ ابرہہ بھی کافی بری حالت میں بلاد خشم نامی ایک جگہ پر پہنچ کر مرا۔ ابرہہ کے اس خاص ہاتھی کے ساتھ اور 2 ہاتھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح اللہ پاک نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جو اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ لے کر نکلے تھے، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت والی اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو اللہ پاک ہمیں ہدایت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اپنے راستے والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔